السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی حبیبی بثلاث لن ادعهن ما عشت بصيام 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا انام حتى أوتر، رواه الامام مسلم فی صحیحہ۔ معزز بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری وصیتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ آج جو میں نے حدیث پڑھی ہے وہ صحیح مسلم کی ہے، اور اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، اور یہ تینوں باتوں کا تعلق عبادات سے ہے۔ اس حدیث کے روایت کرنے والے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اوصانی حبیبی، کہ مجھے میرے حبیب نے، یعنی ہمارے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی 3 چیزوں کی، لن ادعهن ما عشت، جب تک میں زندہ رہوں گا ان وصیتوں کو نہیں چھوڑوں گا، ان پر عمل نہیں چھوڑوں گا۔ پہلی وصیت کیا فرمائی تھی؟ بے صیام 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنے کی وصیت۔ اور دوسری وصیت تھی صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز کی۔ اور تیسری وصیت بأن لا انام حتی اوتر، کہ جب تک میں وتر نہ پڑھ لوں نہ سوؤں، یعنی وتر پڑھ کر کے سونا یا وتر کی پابندی کرنا۔ ان 3 چیزوں کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرمائی۔ ابو الدرداء کون ہیں؟ یہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ انہیں حکیم الامت یا حکیم ہادی الامہ بھی کہا جاتا ہے۔ بڑے ہی دانشور اور سوجھ بوجھ رکھنے والے، عقل رکھنے والے، اور بہت ہی زیادہ یعنی حکمت والے تھے، اس لیے انہیں اس امت کا حکیم بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا نام وعیمر تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ عامر تھا۔ انصار کے تھے، انصار میں سے تھے، اور غزوہ بدر کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، بلکہ انصار میں سے سب سے آخر میں اسلام قبول کرنے والوں میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور غزوہ احد میں انہوں نے شرکت فرمائی، اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں وہ حاضر رہے، اور کتاب الوحی میں سے تھے، یعنی وحی لکھنے والوں صحابہ کرام میں سے تھے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے قرآن کریم کے حافظ تھے، اور دمشق کے قاضی بنے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارہ کرایا تھا۔ اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے ان کی زیارت کرنے کے لیے، تو دیکھا کہ ان کی بیوی پھٹے پرانے کپڑے میں ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا تم نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بھائی ابو الدرداء کو دنیا میں کوئی حاجت نہیں رہ گئی ہے۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو کھانا بنایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ کھائیے، تو انہوں نے کہا جب تک تم نہیں کھاؤ گے ہم نہیں کھائیں گے۔ اس کے بعد ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ساتھ میں کھانا کھایا۔ اس کے بعد جب رات آئی تو رات میں اٹھ کر کے وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے، تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابھی سو۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اٹھے، پھر کہا ابھی سو۔ جب آخری پہر آیا تو اٹھے اور کہا کہ چلو اب تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الدرداء سے فرمایا کہ تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے اہل کا، تمہاری بیوی کا، اہل و عیال کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق دیا کرو۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور یہ بات ان سے بیان کی۔ تمہارے نبی نے فرمایا صدقہ سلمان، سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑے ہی عابد اور زاہد تھے، اور دمشق میں سن 32 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 2 سال قبل۔ اس حدیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 باتوں کی وصیت فرمائی، اور یہی وصیت ہمارے نبی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کی تھی، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پہلی وصیت ہمارے نبی نے فرمائی تھی ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنے کی۔ 3 دن روزہ رکھنا مہینے میں کون سے دن مراد ہیں؟ زیادہ بہتر تو یہ کہ انسان 13، 14، 15 جسے ایام بیض کہا جاتا ہے ان دنوں کا روزہ رکھے۔ اور ایام بیض اس لیے کہتے ہیں کہ ان راتوں میں یعنی چاند کی روشنی ایک دم واضح ہوتی ہے اور رات بھی دن کے مانند ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو ایام بیض یعنی سفید والے دن کہا جاتا ہے یا سفیدی والے دن۔ اور یہ 13 اور 14 اور 15 تاریخیں ہوتی ہیں ہر مہینے کی عربی کے لحاظ سے۔ تو اگر آدمی ان تینوں تاریخوں میں روزہ رکھتا ہے تو زیادہ افضل اور بہتر ہے، اور اگر ان کے علاوہ ان دنوں کے علاوہ کسی اور 3 دن روزہ رکھتا ہے تو بھی یہ فضیلت اس کو حاصل ہوگی کہ اس نے 3 دن مہینے کا روزہ رکھا، اور 1 دن کا روزہ 10 دن کے برابر، والحسنۃ بعشر امثالھا، یعنی ایک نیکی 10 گنا کر کے دی جاتی ہے۔ تو 3 دن کا روزہ گویا کہ اس نے پورے مہینے کا روزہ رکھا۔ اگرچہ میں نے کہا کہ 13، 14، 15 یہی زیادہ مراد ہے حدیث کے اندر اور اسی کی زیادہ فضیلت آئی ہوئی ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی اگر آدمی 3 دن کا روزہ رکھتا ہے تو وہ بھی اس فضیلت کے اندر شامل ہوگا۔ آئیے کچھ فضیلتیں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں ایام بیض کے روزوں کی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَن تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ 3 أيام، تمہارے لیے ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھنا کافی ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ یا فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ 10 أمثالها، تو تمہیں ہر نیکی کے بدلے 10 گنا اجر ملے گا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، اور اگر تم ایسا رکھو گے تو یہ تمہارے لیے پورے سال کا روزہ رکھنا مانا جائے گا۔ یعنی اگر آپ 3 دن روزہ رکھیں گے ہر مہینے تو گویا کہ آپ نے پورے مہینہ روزہ رکھا، اور ہر مہینے اگر آپ رکھیں گے تو گویا کہ آپ نے پورے سال رکھا، اور اگر زندگی بھر آپ اس پر عمل کرتے رہے تو گویا کہ پوری زندگی پورا زمانہ آپ نے روزہ رکھا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس میں بھی دیکھیے ان 3 دنوں کی تعین نہیں کی گئی ہے، اس لیے اگر انسان کوئی بھی 3 دن روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ اجر اسے ضرور ملے گا انشاءاللہ العزیز، لیکن اگر 13، 14 کو رکھے گا تو اسے اور زیادہ اجر ملے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صمت شیئا من الشہر، جب تم مہینے میں روزہ رکھو فصم 13 و14 و 15، تو تم 13 اور 14 اور 15 کا روزہ رکھو۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور انہوں نے اس کی تحسین کی ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی موافقت کی ہے، یعنی یہ حدیث حسن ہے۔ تو اس حدیث کے اندر ہمارے نبی نے گویا کی تعین کر دی 13، 14، 15، تو 13، 14، 15 کا روزہ رکھنا انسان کے لیے زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہوگا۔ اس طریقے سے جریر بن عبداللہ البجلی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام 3 أيام من كل شهر صیام الدہر، یعنی ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھنا پورے زمانے یا پورے سال کا روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ وہ ایام البیض، اور ایام بیض کیا ہیں؟ سبیح و 13 و 14 و 15، یعنی 13 اور 14 اور 15 کے جو دن ہیں یہ ایام بیض کہلاتے ہیں۔ سنن نسائی کی روایت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو ان حدیثوں سے ایام بیض کے روزوں کی فضیلت معلوم ہوئی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الدرداء اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر صحابہ کو اس چیز کی وصیت فرمائی تھی۔ دوسری وصیت جو ہمارے نبی نے فرمائی ہے یہاں پر وہ صلاۃ الضحیٰ کی ہے، چاشت نماز کی ہے۔ چاشت نماز ہمارے نبی یہ سنت ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحیٰ 4 ویزید ما شاء اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے اور 4 رکعت، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا تھا تو آپ اسے زیادہ بھی پڑھا کرتے تھے، یعنی 4، 6، 8 بھی پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ دیگر حدیثوں کے اندر آتا ہے۔ اس کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کی روایت کرنے والے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ،
آدمی کے ہر جوڑ پر اس کے اوپر صبح میں صدقہ یعنی صدقہ واجب ہوتا ہے یا اسے صدقہ کرنا پڑتا ہے۔ اور آدمی کے اندر جیسا کہ لوگ بتاتے ہیں کہ 360 جوڑ ہوتے ہیں، اور ہر جوڑ کے بدلے اسے جب وہ صبح کرتا ہے تو اسے اس کا صدقہ کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے 360 جوڑ ہیں تو 360 صدقہ کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہے، تو شریعت آسان ہے، لہذا ہر خیر کو، ہر بہتر عمل کو صدقہ قرار دیا گیا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں فکل و تسبیح صدقہ، ہر سبحان اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، وکل و تحمیدہ صدقہ، اور الحمدللہ کہنا جتنی بار آپ کہیں گے یہ صدقہ شمار کیا جائے گا، وکل و تحلیلہ صدقہ، اور ہر بار لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ بھی صدقہ ہے، وکل و تکبیرہ صدقہ، اور ہر بار اللہ اکبر کہنا یہ صدقہ ہے، وہ امر بالمعروف صدقہ، معروف کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، وہ نہی عن المنکر صدقہ، اور منکر سے لوگوں کو روکنا یہ بھی صدقہ ہے، وہ یجزی من ذالک کلہ رکعتین یرکعہما من الضحیٰ، اور ان تمام چیزوں کے لیے 2 رکعت کافی ہو جائے گی جو انسان چاشت کے وقت میں پڑھتا ہے، اسے مسلم کی روایت۔ تو اس سے معلوم ہوا صلاۃ الضحیٰ کی فضیلت کہ 2 رکعت صلاۃ الضحیٰ پڑھنا ان تمام صدقے کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صدقہ صرف مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا نام نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی یہی سمجھتے ہیں کہ صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی پر مال خرچ کریں، کسی غریب کو دیں، کسی مسکین کو مال دے دیں، یہی صدقہ ہے۔ حالانکہ صدقہ یہ ساری ہیں، ہر نیکی صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، اور اس طریقے سے الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا لوگوں کو یہ صدقہ ہے، اور یعنی ہر خیر کا کام کرنا صدقہ کہلاتا ہے۔ صدقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو صدق دل سے سچائی کے ساتھ کرتا ہے اسے صدقہ کہا جاتا ہے، چاہے وہ مال کا صدقہ ہو، زبان کا صدقہ ہو، نیکی کا صدقہ ہو، خرچ کا صدقہ ہو، جو بھی ہو۔ اگر انسان اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقہ صرف مال اللہ کی راہ میں یا غریبوں میں دینے کا نام نہیں ہے، وہ بھی صدقہ ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن صدقہ صرف وہی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی صدقہ ہے کہ انسان کسی کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، اللہ اکبر پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کوئی بھی بر اور خیر اور نیکی کا کام کرتا ہے، وہ سب کے سب صدقات کہلاتے ہیں۔ حتیٰ کہ انسان اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، کسی دوست کو، کسی رشتہ دار کو، اپنے بھائی کو، کسی کو بھی کھلاتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ آپ اس کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ آپ اس کی ضرورت پہ کام آتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہے، یہ یعنی صدقہ ایک عام لفظ ہے، اور اس کے اندر ہر خیر شامل ہے، ہر عبادت شامل ہے، ہر نیکی اس کے اندر شامل ہے صدقے کے اندر۔ جی ہاں، اور یہ حدیث بھی اس مفہوم کی تعین کرتی۔ تو اس حدیث سے صلاۃ الضحیٰ کی فضیلت معلوم ہوئی۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے، جس میں ہمارے نبی یہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ کیا اللہ نے فرمایا ابن آدم ارکع لی من اول النہار 4 رکعات، اے ابن آدم تم میرے لیے دن کے شروع حصے میں 4 رکعت نماز پڑھو، یا 4 رکعت سنت پڑھو، اکفک آخر ہو یا اکفک آخر ہو، میں دن کے آخری حصے تک میں تمہارے لیے کافی رہوں گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صلاۃ الضحیٰ اگر انسان پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے صلاۃ الضحیٰ، 4 رکعت نماز پڑھنا۔ اور صلاۃ الضحیٰ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی الضحیٰ 4، جس نے چاشت کی 4 رکعت نماز پڑھی، وہ قبل الاولی 4، اور پہلی نماز یعنی ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھی، بنیا لہو بیت فی الجنہ، ایسے آدمی کے لیے جنت کے اندر محل بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے لیے جنت کے اندر محل بناتا ہے، یا فرشتوں کو محل بنانے کا حکم دیتا ہے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے صحیح الجامع کے اندر اور سلسلہ صحیحہ کے اندر۔ تو اسے صلاۃ الضحیٰ کی فضیلت معلوم ہوئی کہ اس کے پڑھنے والے کے لیے جنت کے اندر محل بنتا ہے، یا اللہ رب العالمین ایسے آدمی کے لیے محل بناتا ہے۔
جو صلاۃ الضحیٰ 4 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ اس طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا لا يحافظ على صلاۃ الضحیٰ الا اواب وہی صلاۃ الاوابین، کہ صلاۃ الضحیٰ پر وہی آدمی پابندی کرتا ہے جو اواب ہوتا ہے۔ اواب کہتے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، توبہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا، انابت کرنے والا، گریہ وزاری کرنے والا، ایسے بندے کو اواب کہا جاتا ہے۔ پھر ہمارے نبی فرماتے ہیں وہی صلاۃ الاوابین، اور یہی صلاۃ الاوابین ہے، یہی صلاۃ الاوابین ہے۔ تو صلاۃ الضحیٰ کو صلاۃ الاوابین بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا جو وقت ہے صلاۃ الضحیٰ کا یا صلاۃ الاوابین کا، یہ سورج نکلنے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کا جو بہتر وقت ہے وہ یہ ہے کہ جب کچھ دھوپ ہو جائے اس وقت انسان اس کو پڑھے تو یہ زیادہ اس کے لیے بہتر ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، صلاۃ الاوابین کا بہتر وقت وہ ہے جب اونٹ کے وہ بچے جو دودھ چھوڑ دیتے ہیں، جب ان کے کھر گرمی سے جلنے لگیں تو اس وقت انسان اگر پڑھتا ہے تو اس کو زیادہ اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اور یہ وقت زوال سے پہلے کا ہوتا ہے، زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے یا گھنٹہ پہلے سمجھ لیں آپ، اس وقت اگر انسان پڑھتا ہے تو اسے زیادہ اجر اور زیادہ ثواب ملتا ہے، اگرچہ اس کا وقت سورج نکلنے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ سورج نکلنے کے آدھے گھنٹے یا آدھے گھنٹے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کا افضل وقت یہ ہے کہ جب دھوپ کے اندر کچھ شدت آ جائے تو اس وقت انسان اگر اس کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے زیادہ اجر اور زیادہ ثواب ہے۔ ایک نماز ہے، اس کو صلاۃ الاشراق کہا جاتا ہے، اور وہ نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اگر وہ کوئی انسان اس نماز کو فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور سورج نکلنے کے بعد اس نماز کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے اور زیادہ اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا فرماتے ہیں کہ اس صلاۃ الاشراق کے بارے میں کہ من صلی الغدا فی جماعہ، جس نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، جماعت کے ساتھ جس نے فجر کی نماز پڑھی، ثم قعد یذکر اللہ، پھر وہ بیٹھا رہا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا۔ جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنا ہے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، ثم صلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، کانت لہ کاجر حجہ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، ایسے آدمی کو مکمل حج کا اجر ملتا ہے اور مکمل عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور یہ حسن روایت ہے، جیسا کہ امام البانی رحمۃ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ صلاۃ الاشراق، صلاۃ الضحیٰ اور صلاۃ الاوابین ایک ہی نماز ہے؟ تو بہت سارے علماء اسی بات کے قائل ہیں کہ یہ ایک ہی نماز کے 3 نام ہیں۔ صلاۃ الاشراق اس لیے اسے کہا جاتا ہے کیونکہ سورج نکلنے کے بعد انسان اسے پڑھتا ہے، صلاۃ الضحیٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ چاشت کے وقت میں اس کو پڑھتا ہے، اور اوابین اس لیے کہا گیا اس کو کہ اس نماز کی پابندی وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کرنے والے، انابت کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء اسی بات کے قائل ہیں۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ صلاۃ الاشراق اس نماز کا نام ہے، یا یہ اجر اور ثواب جو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے اس آدمی کو ملے گا جو فجر کی نماز کے بعد جماعت سے پڑھ کر کے اور اسی جگہ پر بیٹھ کر کے انتظار کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے اور سورج نکلنے کے بعد پڑھتا ہے، تو اس آدمی کو یہ اجر ملے گا۔ لہذا یہ جو اجر ہے اس آدمی کے لیے خاص ہے جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور اس جگہ پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر و اذکار کرتا ہے، اور سورج نکلنے کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، یہ اجر اسے ملتا ہے۔ البتہ اگر آدمی فجر کی نماز پڑھ کر کے گھر چلا گیا اور ذکر و اذکار میں مصروف نہیں رہا، اب سورج کے نکلنے کے بعد اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اسے صلاۃ الاشراق تو کہا جائے گا، لیکن وہ اجر اسے نہیں ملے گا جو اجر اس حدیث کے اندر کیا گیا ہے، جو اجر اس حدیث کے اندر کیا گیا ہے۔ تو اس میں ظاہر یہی لگتا ہے
کہ اگر آدمی ان قیود کے ساتھ جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے اگر وہ پڑھتا ہے تو یہ اجر اسے ملے گا. لیکن اگر ان قیود کا خیال نہیں رکھتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کر کے چلا گیا، اپنے گھر یا مسجد سے نکل گیا اور پھر وہ بعد میں پڑھتا ہے، تو وہ صلاۃ الاشراق کہیں گے، اسے کہا جا سکتا ہے کیونکہ سورج نکلنے کے بعد اس نے پڑھا، لیکن یہ اجر اسے نہیں ملے گا، یہ اجر اسے نہیں ملے گا. تو یہ ہے صلاۃ الضحیٰ کی فضیلت. اور اس کا وقت جیسا کہ میں نے بتایا کہ سورج نکلنے کے آدھے گھنٹے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. اور لیکن اگر آدمی اس کو تاخیر سے پڑھے اور زوال سے 1 گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے پڑھتا ہے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آدمی صلاۃ الضحیٰ پڑھے گا یا صلاۃ الاشراق پڑھے گا تو اس آدمی سے حج ساقط ہو گیا، عمرہ ساقط ہو گیا. عمرے کا ثواب الگ ہے، حج کا ثواب الگ ہے. اور یہاں پر اس نماز کی فضیلت بیان کی گئی اور اس کی طرف اسے یعنی راغب کیا گیا، رغبت دلائی گئی ہے کہ آدمی اس نماز کو بھی پڑھے اور یہ اس کے لیے اتنا اجر اور اتنا ثواب ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس آدمی سے عمرہ ساقط ہو جائے گا یا حج سے ساقط ہو جائے گا. اس کا ثواب اور زیادہ انسان کو ملے گا. اور یہ تو یعنی رغبت دلانے کے لیے یہ فضیلت بیان کی گئی ہے. جیسے حدیث کے اندر کہا گیا کہ جو آدمی عمرہ کرتا ہے رمضان کے مہینے میں اسے حج کے برابر ثواب ملتا ہے. تو اس کا مطلب نہیں کہ اس سے حج کی فرضیت ساقط ہو گئی یا عمرے کی فرضیت ساقط ہوگی. نہیں، اگر یہ یعنی کوئی آدمی اگر یعنی یہ نماز پڑھ لے اور کہے کہ بھئی میرے سے عمرہ کی فرضیت ساقط ہو گئی یا مجھ سے حج کی فرضیت ساقط ہوگی، اگرچہ اس آدمی کے پاس پیسے ہو، مال و دولت ہو اور اس کی طاقت رکھتا ہو تو اس کا کہنا غلط ہوگا، کیونکہ فرضیت ثابت نہیں ہوگی. اور یہ اللہ رب العالمین اپنی طرف سے اس آدمی کو اجر و ثواب دیتا ہے، لیکن فرضیت اس کے اوپر باقی رہے گی، اور جب وہ ادا کر دے گا تب جا کر کے فرضیت اس سے ادا ہوگی. تو یہ صلاۃ الضحیٰ کے تعلق سے باتیں تھیں. تیسری وصیت ہمارے نبی نے فرمائی تھی وتر نماز کی. وتر نماز کیا ہے؟ وتر نماز یہ سنت موقدہ ہے اور بڑی فضیلت اس کی حدیثوں کے اندر آئی ہوئی ہے. ایک حدیث ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک نماز بطور انعام نوازا ہے اور وہ وتر ہے جس کا وقت عشاء اور طلوع فجر کے درمیان ہے. یہ ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح روایت ہے. اس سے بہت ساری باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ وتر کی نماز یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک انعام ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے فجر کی طلوع فجر تک اس کا وقت رہتا ہے. آدمی اگر عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے تو بھی وتر کی نماز ادا ہو جائے گی، آدھی رات میں پڑھتا ہے تو بھی ادا ہو جائے گی، اور طلوع فجر سے پہلے پڑھتا ہے یعنی اذان فجر سے پہلے اور یہی زیادہ بہتر وقت ہے تو بھی یہ نماز اس کے لیے ادا ہو جائے گی. تو اس کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر کے طلوع فجر سے پہلے تک رہتا ہے. اور انسان اگر آخری وقت میں پڑھتا ہے طلوع فجر سے پہلے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اور اس کے اندر زیادہ اجر اور ثواب ہے. لیکن اگر ایک آدمی ایسا ہے جو آدمی یعنی یہ سمجھتا ہے کہ میں وتر کی نماز آخر وقت میں نہیں پڑھ پاؤں گا، مصروف ہو جاؤں گا، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وتر کی نماز پڑھ کر کے سوئے ہو. لیکن اگر آدمی کے لیے یہ ہے کہ نہیں میں فجر سے پہلے جاگوں گا، اٹھوں گا، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ آخر وقت میں وتر کی نماز پڑھے، اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور ایک رات کے اندر ایک ہی وتر ہوتی ہے، 2 وتر نہیں ہوتی ہے. اگر ایک آدمی وتر کی نماز پڑھ کر کے سو گیا اور پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے آدھی رات یا فجر سے پہلے، تو یہ آدمی اگر وتر کی نماز اس نے پڑھ لی ہے، اب وہ آدمی اگر 2 رکعت کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے. لیکن اس کو وتر دوبارہ نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی کی حدیث لا وتران فی لیلہ، ایک رات میں 2 وتر نہیں ہوتی. ایک وتر اس نے پڑھ لی اس کے لیے کافی ہے. اور گرچہ اس نے پہلے پڑھ لیا ہے، جو بھی نمازیں 2 کر کے پڑھے گا اس کی ساری نمازیں تاخیر رہیں گی، جفت نہیں ہوں گی. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر 1 رکعت یا 2-3 رکعت وتر پڑھتے ہیں. تو ان کا یہ عمل بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسی صورت میں گویا کہ ایک رات کے اندر 3 وتر پڑھ لیتے ہیں. ایک تو انہوں نے پہلے پڑھا، پھر جب ان کی آنکھ کھلی تو 1 رکعت پڑھا انہوں نے، یہ بھی وتر ہے. اور پھر جب 2 رکعت کر کے پڑھتے رہے تو پھر آخر میں وہ 1 رکعت یا 3 رکعت پڑھتے ہیں، تو گویا کہ ایک رات کے اندر انہوں نے 3
وتر کی نماز پڑھ لی، جبکہ ایک رات میں ایک ہی وتر ہوتی ہے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے اگر وتر انسان نے پڑھ لیا ہے اور وتر کے بعد رات کی آخری پہر میں اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اگر وہ 2 کر کے نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ وتر کے بعد مستقل ہمیشہ 2 رکعت نماز پڑھنا یہ ہمارے نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں اگر انسان پڑھ کر کے سو گیا وتر کی نماز اور کبھی کبھار اس کی آنکھ کھلی تو اسی صورت میں وہ وتر کے بعد 2 رکعت کر کے 2 کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن آدمی کو اپنی عادت نہیں بنانی چاہیے کہ ہر وتر کے بعد ہر رات وہ 2 رکعت نماز پڑھے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ ہاں اگر آدمی نے وتر کی نماز پڑھ لی ہے اور سو گیا تھا لیکن اس کی آنکھ کھل گئی اور اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو ایسے آدمی کو نماز سے منع نہیں کیا جائے گا، وہ نماز 2 کر کے پڑھے لیکن وتر نہ دہرائے، ایک وتر اس کے لیے کافی ہوگی اور اسے رات کے اندر پھر دوبارہ وتر پڑھنا اس کے لیے صحیح نہیں ہوگا۔ وتر سنت مؤکدہ ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز سواری پر پڑھا کرتے تھے۔ اگر یہ فرض ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نہیں پڑھتے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور سعید بن یسار ایک تابعی وہ کہتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ جا رہا تھا، تو جب صبح کا مجھے خوف ہوا کہ اب صبح ہو جائے گی تو میں سواری سے اترا اور میں نے وتر کی نماز پڑھی، پھر میں پیچھے ہو گیا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پھر تھوڑی دیر بعد جا کر کے جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہاں تم رہ گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں وتر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ضرور۔ تو انہوں نے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری ہی پر وتر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وتر کی نماز سنت مؤکدہ ہے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرض نہیں ہے۔ اگر فرض ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز سواری سے اتر کر کے زمین پر پڑھتے، لیکن سواری پر آپ کا پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وتر کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ وتر کی نماز اگر آپ کم سے کم اس کی 1 رکعت ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ وتر ہے اور اللہ رب العالمین وتر کو پسند کرتا ہے۔ اور اس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ جو ہے تم 2 کر کے نماز پڑھو اور جب تمہیں صبح کا خدشہ ہو تو 1 رکعت نماز پڑھ لو، 1 رکعت تمہاری ساری نمازوں کو طاق بنا دے گی۔ وتر کہتے ہیں طاق کو، تو ایک یہ بھی طاق ہے، 3 طاق ہے، 5 7 طاق ہے، 7 طاق ہے، یہ ساری طاق عدد کہلاتی ہیں۔ تو اگر آدمی 1 رکعت وتر پڑھتا ہے تو کیسے پڑھے گا؟ اللہ اکبر کہے گا، دعائے ثنا پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر کوئی سورت پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے گا، اور رکوع میں جانے سے پہلے اگر دعا کر لیتا زیادہ بہتر ہے، اور اگر رکوع کے بعد دعا کرتا ہے وتر کی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر انسان دعا بھی نہ کرے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ دعا کرنا انسان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا نہیں کرتے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وتر کی نماز پڑھاتے تھے، دعا چھوڑ دیا کرتے تھے، تو دعا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر سجدہ کرے گا تو تشہد میں بیٹھے گا، تحیات درود شریف پڑھ کے سلام کر کے پھیر دے گا، اس طریقے سے وتر کی نماز ہوگی۔ اگر انسان 3 رکعت وتر پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا 2 طریقہ ہے۔ سب سے افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان 2 رکعت نماز پڑھے، جیسے انسان 2 رکعت سنت پڑھتا ہے ایسی پڑھے۔ ہاں یہ ہے کہ اس میں پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ پڑھنا مسنون ہے، اور دوسری رکعت کے اندر سورہ کافرون پڑھنا اس کے لیے مسنون ہے۔ 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دے، پھر اس کے بعد 1 رکعت پڑھے، یہی ہمارے نبی کا زیادہ معمول تھا اور یہی سب سے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر انسان 3 رکعتوں کو ایک ساتھ پڑھنا چاہتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے، لیکن 3 رکعت اگر ایک ساتھ پڑھے گا تو 1 تشہد سے پڑھے گا، 2 تشہد سے پڑھنے سے ہمارے نبی نے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم 3 رکعت وتر کی نماز پڑھو تو مغرب کے طریقے پر نہ پڑھو۔ مغرب انسان کیسے پڑھتا ہے؟ 2 رکعت پڑھنے کے بعد انسان تشہد میں بیٹھتا ہے اور اس کے بعد پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر رکعت پڑھتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا، یہ صحیح روایت ہے کہ تم جب وتر کی نماز پڑھو تو 3 رکعت تو مغرب کے طرز پہ نہ پڑھو۔ کیسے پڑھیں گے؟ اس کا 2 طریقہ۔ پہلا طریقہ تو میں نے بیان کیا کہ 2 رکعت پڑھ کر کے آپ سلام پھیر دیں، پھر اس کے بعد 1 رکعت پڑھیں، یہی سب سے زیادہ بہتر طریقہ ہے، اور یہ مغرب سے سب سے الگ طریقہ ہے، یعنی دونوں کے اندر کوئی مشابہت نہیں رہ جاتی ہے۔ اور اگر آپ 3 رکعت ایک ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد میں نہ بیٹھیں، آپ کھڑے ہو جائیں اور 3 رکعت ایک تشہد سے پڑھیں،
یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے اور یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ تینوں رکعتوں کو ایک تشہد سے پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ دو طریقہ ہے 3 رکعت پڑھنے کا، کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں پھر رکعت پڑھیں، اور اگر آپ 3 رکعت ایک ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد میں نہ بیٹھیں، بلکہ آپ تینوں رکعت ایک تشہد سے پڑھیں اور ایک سلام سے پڑھیں۔ یہ بھی آپ کے لیے، یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے۔ لیکن 3 رکعت تشہد وتر پڑھنا مغرب کے طریقے پر، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے اور صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے۔ جو 2-4 صحابہ کرام سے آتا ہے ان کے لیے عذر یہ ہے کہ ان کے پاس حدیث نہیں پہنچی تھی، لیکن جو بڑے بڑے صحابہ ہیں، خلفائے راشدین، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص، ابو ہریرہ اور اس طریقے سے بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، ان سب سے یہی آتا ہے کہ 2-3 رکعت پڑھتے تھے تو ان 2 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے پر پڑھا کرتے تھے، اور تینوں رکعت وہ مغرب کے طریقے پر نہیں پڑھتے تھے۔ اگر کسی صحابی سے آتا ہے اور 2-4 صحابہ سے بیان کیا جاتا ہے، اب ان سے ثابت بھی، یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان سے ثابت ہے کہ ثابت نہیں ہے۔ اگر مان بھی لے کہ ان سے ثابت ہے یہ، تو ان کے لیے عذر یہ ہے کہ ان کو یہ حدیث نہیں پہنچی تھی، کیونکہ ہر صحابی کو ساری حدیثیں نہیں معلوم ہوتی تھی، اس لیے جب صحابی کو حدیث بتائی جاتی تھی تو فوراً رجوع کر لیا کرتے تھے۔ لہذا ہمارے ملکوں میں جو لوگ پڑھتے ہیں وتر کی نماز مغرب کے طرز پر، یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں، نہ ہی خلفائے راشدین ثابت ہے، نہ ہی بڑے بڑے صحابہ کرام سے عشر مبشرہ، اور جو بڑے بڑے صحابہ کرام ان سے یہ عمل قطعاً ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے جو ہمارے نبی کی سنت ہے، یا تو 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیں پھر رکعت پڑھیں، یا 3 رکعت ایک ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد میں نہ بیٹھیں۔ ہمارے بھائی جو کہتے ہیں کہ بھئی اس میں ہم دعا کرتے ہیں، اس سے مغرب سے الگ ہو جاتی ہے نماز، تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ دعا کرنے سے الگ نہیں ہوتی، طریقہ وہی ہے، طریقے میں کوئی فرق نہیں پڑا، دعا کرنے سے الگ نہیں ہوتی۔ دعا آپ تو فجر میں بھی کر سکتے ہیں، 5 نمازوں میں دعا کر سکتے ہیں، دعا قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اور پھر دعا پڑھنا آپ کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ دعا پڑھیں، دعا پڑھنا آپ کے لیے ضروری بھی نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول یہ تھا کہ آپ وتر کے اندر دعا نہیں پڑھتے تھے، تو دعا پڑھنے سے مخالفت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ طریقہ الگ نہیں ہوا، طریقہ ایک ہی ہو گیا، وہی 2 تشہد، وہی طریقہ۔ لہذا ان کا یہ کہنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی جو حدیث ہے، ہمارے نبی کی جو سنت ہے، اس سنت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور اس کے لیے بیکار بہانے اور اس طریقے سے بیکار تعویل کرنا یہ قطعاً ہمارے لیے جائز نہیں۔ ہمارے نبی کی سنت ہمارے پاس آ گئی، نہیں پہلے معلوم تھا، ہمارے پاس عذر تھا، جہالت ہمارے پاس تھی، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا، لیکن حدیث پہنچنے کے بعد اپنے عمل پر ڈٹے رہنا اور نبی کی سنت پر عمل نہ کرنا، خلفائے راشدین کی سنتوں پر عمل نہ کرنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، میری سنتوں کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ان کی سنتوں کو لازم پکڑو، مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ لہذا ہمارے نبی کی سنت یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ مغرب کے طرز میں پڑھنا یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے، اور کسی بھی صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے طرز پر پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے، اور نہ ہی بڑے بڑے صحابہ سے یہ چیز ثابت ہے۔ اس لیے ہمارے لیے اللہ کے رسول کی سنت کافی ہے، ہمیں مغرب کی مخالفت کرنی ہے، مغرب کے طرز پہ نہیں پڑھنا ہے تاکہ فرق ہو فرض نماز اور اس نماز کے درمیان۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے پڑھیں جو طریقہ ہمارے نبی ثابت ہے۔ یہ چند باتیں تھیں ان تینوں وصیتوں کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔